گرامی، خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے بحمداللہ تبارک و تعالی حسب معمول ہمارے پاس نہ کوئی واعظ ہے، نہ کوئی خطاب ہے، نہ کوئی مشاہدات ہیں، نہ کوئی تجربات ہیں، نہ کوئی نکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب انور کے ذریعے امت کو جو عظیم تحفہ عطا فرمایا وہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی موجودگی کے اندر کون سا واعظ ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ فرمایا یہی بیان ہے، یہی واعظ ہے، یہی نصیحت ہے، یہی ہدایت ہے، یہی شفا ہے اور یہی نور ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ ایک مبارک سورت ہے، اور اس سورہ بقرہ کے شان نزول پر میں کئی مرتبہ تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں، گفتگو کر چکا ہوں، اس کا شان نزول اور پورا واقعہ ذکر کر چکا ہوں۔ اس کی آگے کی آیات طیبات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کا قتل ہو گیا، اور جو مقتول کے ورثاء تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیں کہ ہمارے اس مقتول کا قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب رجوع کیا تو حکم آیا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، رب تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ پھر وہ گائے کے بارے میں پوچھتے رہے، گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کے بارے میں بتایا، اس کے رنگ کے بارے میں بتایا۔ چلتے چلتے آخر وہ گائے مل گئی۔ گائے جب مل گئی، اب آگے بات سنیے گا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ فرمایا کہ وہ ذبح کرنے کا تو ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن بدل ناخواستہ مجبوراً انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ جب ذبح کیا تو حکم ہوا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى۔ فرمایا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کے میت کے جسم کے ساتھ میت پہ رکھیں۔ جب وہ گائے کا ٹکڑا رکھا تو وہ میت زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی۔ قرآن كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، میت کی جمع۔ فرمایا ہم اسی طرح مردوں کو زندہ کرتے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کیا ہیں۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تمہیں عقل آئے، تمہیں سمجھ آئے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی قوت و طاقت کیا ہے، تمہیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اب اگلی بات سنیے گا جس کے لیے میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی بڑی رب تبارک و تعالیٰ کی نشانی دیکھ کر وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شکر گزار ہوتے، رب تبارک و تعالیٰ کو مانتے، لیکن انہوں نے شور شرابہ مچا دیا۔ ایک تو وہ خود قاتل تھے، خاندان والے خود قاتل تھے۔ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں بائیں، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، کون بندہ کیا کیا چکیاں چلا رہا ہے، کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو وہی جو مقدمہ لے کر آئے تھے وہی کے وہی قاتل تھے۔ انہوں نے شور شرابہ مچانا شروع کر دیا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ ہم نہیں مانیں گے۔ اب رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ۔ فرمایا ان کے دل، قسط کہتے ہیں سختی کو، قسوتن اور قسوتن اس کا مصدر آتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ کیسے سخت ہو گئے؟ فرمایا فہی کالحجارہ، جیسے پتھر سخت ہوتے ہیں، سنگ دل، سخت ترین، کہ اتنی واضح نشانی دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، جیسے پتھر۔ فرمایا نہیں نہیں، او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو۔ پتھر، قرآن کہتا ہے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اس لیے
پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ فرمایا کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ جو دیہات کے لوگ ہیں، پہاڑ کے لوگ ہیں، جو پہاڑوں پر گئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ پتھروں کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ فرمایا کچھ پتھر ایسے ہیں، اللہ اکبر، کہ فرمایا ان میں سے نہریں جاری و ساری ہوتی ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ یہبط من خشیۃ اللہ، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن یہ انسان جب گمراہی اور انسان جب جو ہے ضلالت کی طرف جاتا ہے، نافرمانی کی طرف جاتا ہے، تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ یعنی مکہ مکرمہ کے ابو جہل نے، ابو لہب نے تو ایمان قبول نہیں کیا، لیکن حضور کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمے پڑھ لیے۔ مدینہ منورہ کے مضافات کے اندر وہ یہودی، وہ تو حضور علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، سازشیں کرتے رہے، لیکن حضور نے فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، سبحان اللہ، فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ فرمایا جب انسان گمراہی اور ضلالت کی طرف جاتا ہے اور انسان کے دل جب سخت ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن اس کو نظر نہیں آتا، اس کے کان ہوتے ہیں لیکن اس کو سنائی نہیں دیتا، اور اس کے دل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا فرماتا ہے؟ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ فرمایا کہ ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان کو دکھتا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ دنیا کے اندر اتنے سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، یہ ہمارے برابر کے اندر آپ دیکھیں ہندوؤں کی 1 ارب کی آبادی ہے، بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، دنیا کی ساری چیزیں، لیکن وہ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں۔ عقل کا یہ حال ہے، پتھروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، گائے کو ماتا بنایا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر کتنے سمجھدار ہیں، وہ 3 خداؤں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نظام کائنات چلانے والی جو ہے ایک ہی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی عقلیں، فرمایا ان کے دل تو ہیں لیکن ان کے پاس سمجھ نہیں ہے۔ قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل سمجھ نہیں پا رہے۔ تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ ہوشیار ہونا یا کسی کی نظر کا تیز ہونا یا کسی کے دل کا تیز ہونا یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ میرا رب جس کو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ أُولَئِکَ كَالْأَنْعَامِ۔ فرمائے یہ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہیں تو یہ انسان ہیں، اللہ نے ان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن اولئک کالانعام، یہ ایسے انسان ہیں جو جانوروں کی طرح۔ سورۃ الانعام قرآن کے اندر موجود ہے جس میں جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جیسے وہاں فرمایا نا فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہاں پر فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں تو یہ انسان ہیں، لیکن ان کے عقل و شعور اور ان کی صورتحال یہ بن گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ انسان کا دل کس چیز پر سخت ہوتا ہے؟ فرمایا انسان کا دل جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہود کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کا دل بھی سخت ہو گیا۔ کس بنیاد پر سخت ہو گیا؟ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو کیے ہوئے وعدے ہیں۔ توجہ کیجئے قرآن کی طرف، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَلَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ آپ کی ساری توجہات قرآن کی طرف رہنی چاہیے، میرے لفظ کہیں آگے پیچھے ہو جائیں، کوئی لفظ آگے ہو جائے، ٹوٹ جائے، ربط نہ ہو، اس ربط کو نہیں دیکھیے گا، آپ دیکھیے گا کہ آیت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ساری توجہات، ذہن آپ کا قرآن کی طرف ہو، سبحان اللہ، تاکہ برکت رحمت قرآن کی ملے۔ فرمایا انہوں نے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے تھے وہ توڑے، ان پر لعنت ہوئی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہ دلوں کی سختی ہے جو انسان کو ایمان سے دور کرتی ہے، جو دلوں کی سختی ہے جو انسان کو ہدایت کے قریب نہیں جانے دیتی ہے، جو دلوں کی سختی ہے جو انسان کو مخلوق خدا سے محبت نہیں کرنے دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حرم الخیر فقد حرم الخیر کلہ، من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ. فرمایا کہ جو نرمی سے اور جو رفق سے، رفق کہتے ہیں اسی سے رفیق بنا ہے، فرمایا کہ جس کے اندر نرمی نہیں ہے، مخلوق خدا سے پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، دل اس کا صفاک ہے، فرمایا جو نرمی سے معروم ہو گیا وہ ہر خیر سے معروم ہو گیا. دو الفاظ آئے، من حرم الرفق ومن یحرم الرفق، ماضی کے ساتھ بھی اور مضارع کے ساتھ بھی حدیث پاک کے اندر آئے. فرمایا فقد حرم الخیر کلہ، فرمایا وہ ساری کے ساری خیر سے معروم ہو گیا. تو یہ جو دلوں کی سختی ہے یہ کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ فرمایا ایک تو دلوں کی سختی یہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوا جو وعدہ ہے اس کو توڑ دیا. دوسرے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف کے اندر فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، زاغ کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو. انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے ساتھ ٹیڑھا پن کرنے کی کوشش کی، اللہ کے ساتھ رب کو دھوکہ دینا چاہا، رب کو فریب دینا چاہا. رب کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ رب کو کوئی فریب دے سکتا ہے؟ فرمایا یخادعون اللہ، فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ٹیڑھا پن کیا، ہدایت کو چھوڑ دیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. ساغ اللہ قلوبہم. اسی لیے حضور نے فرمایا، قرآن کی آیت بھی ہے اور حدیث قرآن کی آیت کے اندر دعا بھی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے خدایا تو ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو کہیں ٹیڑھا نہ کر دینا. ہدایت مل چکی ہوتی ہے، ایمان مل گیا ہے، لیکن دلوں کے اندر کجی ہے، دلوں کے اندر سختی ہے، دلوں کے اندر صفاقیت ہے، وہ ایمان کی حلاوت، وہ برکتیں دلوں کے اندر داخل نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، رب تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے دور ہے. اور حضرات گرامی یہ بھی گزارش کروں کہ چونکہ دل ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے میرے زبان سے بھی یہاں منبر پر کئی مرتبہ سنی ہوگی، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح ستہ کے اندر کئی سندوں کے ساتھ، کئی طرق کے ساتھ موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث پاک ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، الا ان فی الجسد، فرمایا یہ جو پورا جسم ہے اس کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا اس پورے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے. حضور نے فرمایا سنو سنو سنو، توجہ کرو، الا، خبردار سنو. فرمایا کہ وہ تمہارا دل ہے. فرمایا اس لیے کہ دل رب تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مرکز ہوتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم واعمالکم. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے قدوں کو دیکھتا ہے، تمہارے رنگوں کو دیکھتا ہے، تمہارے کپڑوں کو دیکھتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ تمہارے نسب کو اور تمہاری برادریوں کو اور زبانوں کو نہیں دیکھتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کتنے صافی ہیں. دل صافی ہے تو رنگ نہیں بھی ہے تو رنگ سے فرق نہیں پڑتا ہے، رنگوں کے کالے ہونے سے فرق نہیں پڑتا ہے، دل نہ کالا ہو جائے. فرمایا دل کا کالا ہونا یہ نحوست ہے، رنگوں کے کالے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہمیں ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ میرا رنگ کالا نہ ہو جائے. رکھو ذرا کیپ رکھو، چادر ڈالو بھی میرا رنگ کالا نہ ہو جائے، میری یہ وائٹنس نہ چلی جائے. جو اصل وائٹنس کی ضرورت ہے، جو اصل لائٹ کی ضرورت ہے، فرمایا وہ تمہارا دل ہے. اور وہ اگر کالا ہو جائے تو اس کی نحوست سے انسان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. وہ کیسے کالا ہوتا ہے؟ فرمایا جب انسان اللہ تبارک و تعالی، رب تبارک و تعالیٰ کی آیات بینات کو
چھوڑ دیتا ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کی انسان نافرمانی کرتا ہے، اس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ فرما دیتا ہے، اس کے اندر دل کے اندر سختی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو ہماری آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ان کے لیے ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم ان کا حشر اس حال میں قیامت کے دن کریں گے کہ اعمیٰ، وہ اندھے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ ربی لما حشرتنی اعمیٰ، لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، خدایا میں تو بینا تھا، میں آج اندھا کیسے اٹھایا جا رہا ہوں؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ، فرمایا کہ تم نے رب تبارک و تعالیٰ کی آیات کو بھلا دیا دنیا کے اندر، آیات کو چھوڑ دیا تم نے دنیا کے اندر۔ بلکہ اگر تمہارے سامنے کوئی آیت پڑھی جاتی، کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا تھا، کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا، آیتیں تو سن رہا ہے لیکن اس کے دل ادھر ادھر لگے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم، لاہیتن یلعبون لاہیتن قلوبہم، فرمایا بیٹھے تو وہ سن رہے ہیں لیکن ان کے دل دوسری چیزوں کے اندر، لہو و لعب کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اے یار مولانا صاحب پڑھائیں یار، 2 رکعتیں کھڑی کریں، جلدی جانا ہے بھائی، بڑے دھندے ہیں، بڑے بازار۔ دل کہیں اور ہے، جسم کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے۔ فرمایا آیات ان پر پڑھی جا رہی ہیں لیکن ان کا دل ان آیات کے ساتھ نہیں لگا ہوا۔ فرمایا انہوں نے ہماری آیات کو بلا دیا، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ۔ اب نسیان کی نسبت رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ کیا ہے۔ سب نے ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے ہماری آیات کو بلا دیا، ہم نے ان کو بلا دیا۔ نہیں نہیں نہیں، نسیان کی نسبت میرے رب کی طرف نہیں کر سکتے۔ فرمایا انہوں نے ہماری آیات کو بلا دیا، ہم نے آج قیامت کے دن ان کو چھوڑ دیا۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان کے دل لاہیتن قلوبہم، ہم یلعبون لاہیتن قلوبہم، ان کے دل لہو و لعب کے اندر، کھیل کود کے اندر لگے ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ ایک یہ وجہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو کانت نکتۃ سوداء فی قلبہ، اس گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے، جس طرح نیکی کی برکت ہوتی ہے گناہ کی نحوست ہوتی ہے۔ آپ نے سنا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، زندگی تنگ ہو جاتی ہے، معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ رحمتیں جو رب کی آنے والی ہوتی ہیں ہماری طرف، یہ گناہوں کی نحوست اور رب کی نافرمانی کی وجہ سے وہ رحمتیں رک جاتی ہیں، وہ برکتیں رک جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ کانت نکتۃ سوداء فی قلبہ، جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے فرمایا کہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر انسان توبہ کر لے واستغفر سقل قلبہ، فرمایا اس کا دل منور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ فرما دے۔ فرمایا توبہ اور استغفار کی برکت یہ ہے کہ اس کے وہ دل کے جو میل ہے، کچیل ہے، وہ جو کالا پن ہے، نکتۃ سوداء کا لفظ جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے، فرمایا استغفار کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ دل دھل جاتا ہے اور اس کا دل منور ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، وہ گناہ کرتا رہے، گناہ کرتا رہے اور اسی پر انسان جو ہے اصرار کرتا رہے، تو فرمایا کہ پھر اس کے دل پر ایک نقطہ لگتے 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 پورا اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پورے دل پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مطففین کی آیت کریمہ پڑھی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ فرمایا ان کے دل پر ایک پردہ لگ گیا، ایک پردہ پڑ گیا، اندھیرا آ گیا، اس کی وجہ سے پھر اس کا دل گھبرانے لگتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا ہے، اللہ اکبر، اس کا دل نہیں کرتا ہے کہ وہ جو ہے نیکی کی مجلس میں جائے، اچھائی کی طرف جائے، دل کرتا ہے بھاگ جاؤں، جلدی سے نکل جاؤں۔ لیکن لہو و لعب کی محفلوں کے اندر، یاروں کی سنگت کے اندر اس کو بالکل مزہ آ رہا ہوتا ہے،
لیکن دین کی اور ذکر کی اور اللہ کی بات کی اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے دل پر ایک پردہ لگ چکا ہوتا ہے. تو فرمایا نحوست یہ ہوتی ہے گناہ کی کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل پر کالک آ جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات طیبات و بینات کو چھوڑنے کی وجہ سے، رب تبارک و تعالیٰ سے جو کیے ہوئے عہد ہیں، وعدے ہیں، فرمایا ان وعدوں کو، عہد کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر نحوست آ جاتی ہے. فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل منور ہو جائیں تو کیا کرو؟ قرآن کی تلاوت کیا کرو. اس لیے کہ قرآن دلوں کی شفا ہے. یا ایھا الناس، سنیے گا، توجہ کیجیے گا، ماشاءاللہ اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے. سنیے گا، تا حد نگاہ لوگ بیٹھے ہوئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. فرمایا یہ قرآن یہ نصیحت بھی ہے اور فرمایا دلوں کا نور اور دلوں کی شفا بھی ہے. یہ دلوں کو شفا دیتا ہے، جسموں کو بھی شفا دیتا ہے، ابدان کی بھی اور ارواح کی بھی شفا کا سبب ہے. اللہ اکبر. فَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہاں فرمایا قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ. فرمایا کہ یہ دلوں کو شفا دیتا ہے. تو فرمایا کہ اگر دلوں کو منور کرنا چاہتے ہو، دلوں کو شفا دینا چاہتے ہو تو کیا کیا کرو؟ قرآن پڑھا کرو. سبحان اللہ. نزول قرآن کا مہینہ آ رہا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. نزول قرآن کا مہینہ آ رہا ہے. قرآن سے منسلک ہو جائیں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں. دوسرا فرمایا کہ اگر دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو، دلوں کو سکون کیسے ملے گا؟ یار کہیں چلتے ہیں، یار کہیں چل کر کے آتے ہیں، تھوڑا لمبی ڈرائیو پہ چلتے ہیں، کوئی کھانے پینے کا کرتے ہیں، کوئی فلاں کا کرتے ہیں، تو من یہ کر رہا ہے، میرے من کے اندر یہ کر رہا ہے، میں من کی بات مانوں گا، میرے من کو سکون مل جائے گا. کتنے دوڑتے پوری زندگی کے اندر، لیکن من کو سکون نہیں ملا. اس من کی غلامی اور تابعداری کے اندر فرمایا چلتے ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں، لیکن اس من کو سکون نہیں مل سکا. فرمایا اس من کو سکون کیسے ملتا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. سبحان اللہ. آپ یقین کریں کتنے نوجوان بچے میرے پاس آتے ہیں کہ علامہ صاحب جمعے کے بعد ذکر ہوتا ہے، 4-5 منٹ کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی برکت سے ہماری بیٹری چارج ہو جاتی. اس لیے کہ یہ رب کا وعدہ ہے، اس کے اندر کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ میرے مالک و مولا کا ذکر ہے اور میرے رب کا وعدہ ہے، میرے رب کا فرمان ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا تم دوڑتے رہو، پورا ہفتہ بھاگو، ادھر بھاگو، مجھے سکون چاہیے، ویکنڈ پہ مجھے کچھ ایسا پروگرام بنانا ہے، مجھے سکون چاہیے. فرمایا یہاں تھوڑی دیر اللہ کے ذکر کی محفل کے اندر بیٹھو، دیکھو میرا رب تمہیں سکون دے. اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، کسی اور کا وعدہ نہیں. یہ بشارت میرے رب نے عطا فرمائی. تو فرمایا تلاوت قرآن سے شفا ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے فرمایا کہ انسان کو جو ہے وہ اطمینان قلبی ملتا ہے. دوسرے مقام پر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے اس کے دل کے اندر، جیسے آپ نے حدیث سنی کہ میل آ جاتا ہے، فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. جہاں یہ اللہ کا ذکر اطمینان قلبی کا باعث ہے، استغفار اور اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن، فرمایا اس کے ذریعے تمہارے دل منور ہوتے ہیں، تمہارے دل روشن ہوتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ بالکل خوبصورت کپڑے پہن کے آئیں، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، خوبصورت لباس پہن کے آئیں نماز پڑھنے کے لیے. امام اعظم ابو حنیفہ نے خوبصورت سے خوبصورت لباس رکھا ہوتا تھا، ٹانگا ہوتا تھا. ہم کہتے ہیں یہ میرا لباس ہے، میں نے فلاں پارٹی میں پہن کے جانا ہے، فلاں پارٹی کے لیے، یہ خاص پارٹی کے لیے. امام صاحب نے رکھا ہوا تھا یہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پہن کے جانا ہے. ہزار دینار کا ایک سوٹ، کس لیے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہننے کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں عشاء کی نماز کے اندر بدبو، گندے کپڑے، پسینے والے، میل کچیل، پسینہ آ رہا ہے بدن سے، برابر والا کھڑا نہیں ہو پا رہا، کام سے بھاگتے دوڑتے ہوئے کپڑے نہیں چینج کیے،
اس کے بعد جائیں گے. بھائی کیا ہوا؟ اب شادی کے لیے تیار ہو رہے. ارے بھائی کون سی شادی؟ خدا کی قسم مجھے تو شرم آتی ہے، شرم آتی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے جن کپڑوں سے عشاء کی نماز پڑھائی اور مغرب کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد شادی کے اندر کوئی دوسرے کپڑے. شرم آتی ہے کہ رب کی بارگاہ کے اندر آپ نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اب شادی کے اندر آپ کو یاد آیا کہ میں نے یہ کپڑے پہننے. فرمایا نہیں. تو اپنے ظاہر کو آپ کیجئے منور، اپنے ظاہر کو چمکائیے. رب نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، لیکن فرمایا اس سے بڑھ کر اگر رب کی انوار و تجلیات کی بارش چاہتے ہو تو اپنے دلوں کو منور کرو. اور یہ بات بھی ہے کہ شیطان، میں نے کئی بار نوجوان بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا، بچے ہمارے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، یہ بھی ہمارے لیے ایک اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ جمعۃ المبارک کے اس اجتماع کے اندر نوجوان بچوں کی اکثریت ہو. نوجوان بچے آئیں اس زمانے کے اندر. لوگ کہتے ہیں جمعے کے اندر نہیں ہوتے. نہیں، آپ اللہ کا کلام سنائیں تو صحیح، آپ کھول کے اپنے بچوں کو دیں. کسی بھی زمانے کا انسان ہو، خدا کی قسم قرآن اس کو اپیل کرتا ہے اور قرآن اس کو اپنی طرف بلاتا ہے. اور پھر اس میں سے جو قلب سلیم رکھنے والا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنین الا من اتى اللہ بقلب سلیم. فرمایا ایک قلب غافل والا ہے، ایک قلب لاہی والا ہے، ایک قلب قاسیہ والا ہے. فرمایا ایک قلب سلیم رکھنے والا ہے. جو قلوب سلیمہ اور طبائع سلیمہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بحمد اللہ تبارک و تعالی قرآن کے نور سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی سال ہو، میرے رب کا کلام کبھی بھی پرانا نہیں ہوا. جب بھی اس کی طرف تم بلاؤ گے، کوئی نہ کوئی قوم کے ایسا حصہ ہوگا، وہ نوجوان بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، جو قرآن کی طرف آتے جائیں گے. تو میں نے بچوں کو ہمیشہ ایک بات کہی کہ جھگڑا ہوتا ہے بچوں کا کہاں سے پکڑتا ہے، کوئی بازو سے پکڑتا ہے، کوئی گدی سے پکڑتا ہے. شیطان کا جھگڑا، ان الشیطان لکم عدو مبین. شیطان کہاں سے پکڑتا ہے؟ اللہ اکبر، ان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم. فرمایا شیطان ابن آدم کو دل پر جا کر حملہ آور ہوتا ہے. کہتے ہیں اگر یہ قبضے کے اندر آ گیا تو سارا بندہ قبضے کے اندر آ گیا. بس حضرات گرامی، اسی پر میں بات کو مکمل کرتا ہوں. رب تبارک و تعالی ہمیں قلب غافل سے محفوظ فرمائے. رب تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر نور عطا فرمائے. افمن شرح اللہ صدرہ الاسلام فہو علی نور من ربی. وہ جو اسلام کا نور ہے، وہ جو دین کا نور ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت اور برکت کا نور ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. فرمایا ویل ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اللہ کے ذکر کا وقت نہیں ہے. ان کے دلوں کے اندر سختی ہے، وہ دنیا کے اندر مایا کے جال میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے ذکر کا بھی وقت نہیں ہے. میں نے گزشتہ سے پیوستہ پورا جمعہ اسی پر پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ان دو آیات پر پڑھا ہے کہ کہیں تمہیں یہ دنیا، یہ مال، یہ بزنس، یہ فیملی تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے. دیکھ لینا جب جانے لگو گے تو بہت زیادہ ندامت اور شرمندگی ہوگی. حضرات گرامی، اتنی سی بات ہے کہ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے. فرمایا صحابہ کرام رمضان کیسے شروع کرتے؟ فرمایا اپنے دلوں کو صاف کر کے اللہ کے اس مبارک مہینے کا استقبال کرتے. سلامت الصدری، فرمایا کیسے شروع کرتے؟ سینوں کو صاف. ولا تباغضوا ولا تحاسدوا. فرمایا کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی چیز نہیں. ایسے تو صحابہ کرام سبحان اللہ، ان کے دل تو تھے ہی منور ہی منور. اور کیوں نہ منور ہو کہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمایا جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، جو اللہ کے نبی کی تعظیم کرتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو منور کر دیتا ہے، ان کے دلوں کے اندر تقوی پیدا کر دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے کچھ صحابہ کرام ایسے تھے. آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے صحابہ کرام کے پاس. ایک صحابی رسول گزرے، داڑھی کے پانی نچڑ رہے، ہاتھ میں جوتی پکڑے ہوئے. حضور نے پہلے فرمایا ایک بندہ آ رہا ہے، ذرا دیکھنا یہ جنتی ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ بھی فرمایا، ایک دن بھی فرمایا، دوسرے دن بھی فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص، ایک تو عبداللہ بن عمر ہے نا، سیدنا عمر فاروق کے صاحبزادے نہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے میں ان کے ساتھ چل پڑا. کہا میں آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں. 3 دن مہمان رہے، ان کے معاملات کو دیکھے، وہی معاملات جو صحابہ کے، ان کے بھی معاملات. 3 دن کے بعد جب جانے لگے تو کہا کہ بھائی آپ کے کیا معاملات ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ حضور نے آپ کے لیے یہ فرمایا. آپ نے کہا میرے یہی معاملات ہیں.
جب جانے لگے فلما تولا، جب جانے لگے انہوں نے کہا ہاں ایک بات سنو، ایک بات سنو، میں بحمد اللہ تبارک و تعالی لیسا لأحد من المسلمین، میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں کبھی کینہ نہیں رکھتا ہوں، حسد نہیں رکھتا ہوں، کوئی کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں رکھتا ہوں، فرمایا بس 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 بس۔ کبھی کبھی انسان کے نوافل، انسان کی تسبیحات، انسان کی عبادات، انسان کے عمرے، انسان کی یہ چیزیں انسان کو اٹھا کے اتنا نہیں لے کے جاتی ہیں جتنا دلوں کی صافی لے کے جاتی ہے۔ تسبیح پھری تے دل نہ پھرے، حضرت سلطان بہو بھی فرماتے ہیں میری اور آپ کے صرف تسبیح کے دانے پھرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جلدی کرو بھائی، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، 100 کا دانہ پورا کرنا، جلدی کرو، تعداد پوری کرنی، مجھے 10 تسبیح پڑھنی، 20 تسبیح، بھائی کیا کرنے 20 تسبیح، ایک بھی اگر صحیح صحیح پڑھ لے اور اس کے اثرات تیرے دل کے اوپر آ جائیں تو یہی تیری ایک تسبیح کافی ہے، تیری 100 تسبیحاں لیکن وہ من کے اندر۔ فرماتے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، اور کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، ناد علی مظہر العجائب تجدعون اللہ فی النوائب کل ہم وغم، تسبیحیں پھر رہی ہیں لیکن نہ مخلوق کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے، نہ اپنے من کے اندر، پہلے من میں آئے گی تو مخلوق کے اندر آئے گی نا، ادھر پہلے بدلے گا تو پھر یہ قوم بدلے گی، فرمایا نہ یہ بدل رہے نہ تو بدل رہا ہے، خالی تیری تسبیح کے منکے اور دانے چل رہے ہیں، فرمایا اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ کبھی کبھی تسبیحات، نوافل، یہ طواف، یہ عمرے، یہ انسان کو اٹھا کے رب کی بارگاہ کا مقرب نہیں کرتے ہیں جتنا انسان کے دل کی صافی اللہ کی بارگاہ کا مقرب کر دیتی۔ حضرات گرامی، اپنا یہ معمول بنا لیں، خدا کی قسم، قرآن میرے سامنے کھلا، میں نے ساری قرآن کی آیاتیں پڑھی ہیں، اپنے دل کے اندر رقت پیدا کر لیں، مخلوق خدا سے محبت پیدا کر لیں، کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچیں بھی نہ کہ میں کسی کو نقصان پہنچاؤں گا۔ اگر کسی کو نقصان اور حسد ہے تو یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر ہمارا اعتراض ہے، ہمارا تو ایمان ہی نہیں پھر اللہ کی ذات کے اوپر۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بھائی اس کو کیوں ملا ہے مجھے کیوں نہیں ملا ہے، یہ میرا اعتراض اس پر نہیں ہے، میرا اعتراض نعوذ باللہ من ذالک میرے رب کی تقسیم پر ہے۔ اور جو رب کی تقسیم پر اعتراض کرے، اپنے دل کے اندر کینہ اور حسد رکھے مسلمان سے، اور پھر وہ کہے کہ میں مومن بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں، فرمائے ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، ایمان ہے اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب کا۔ رمضان آ رہا ہے، آئیے قرآن کی برکت سے، قرآن کے نور سے اپنے من کو صاف کریں، سلامت الصدری جو صحابہ کرام نے کیا، ایسے رمضان کا استقبال کیا، پھر دیکھیں کہ رمضان کی برکتیں ہمارے دلوں پر کیسے پڑتی۔